بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری 1974 لاہور پاکستان میں 35 مسلم ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے۔ ان میں قابل ذکر شاہ فیصل، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بھٹو، معمر قذافی، انور سادات اور مجیب الرحمان تھے۔ یہ سب ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے، متحد اور پرعزم، اور خواب یہ تھا کہ ایک طاقتور مسلم بلاک بنایا جا سکے۔ مگر صرف 5 سال کی قلیل مدت میں ایک ایک کر کے یہ تمام رہنما دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی، کسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور وہ خواب جو ایک مسلم بلاک کا تھا وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ لیکن آج مئی 2026 میں یہ خواب ایک بار پھر واپس آ گیا ہے۔ آج کی بلومبرگ کی ایک خبر جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور قطر ایک باہمی دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دے رہے ہیں، اور جس میں ایٹمی چھتری پاکستان کی ہوگی، جس چھتری کے تلے یہ تمام ممالک، یعنی پاکستان تو اس میں موجود ہے، سعودی عرب آلریڈی شامل ہے، ترکیہ اور قطر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو آرٹیکل 5 جیسا دفاعی قانون بھی شامل کیا گیا ہے، جو کہ نیٹو کے ظاہر ہے کہ بالکل کاپی ہے نیٹو کے جو آرٹیکل 5 ہے اس کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پر حملہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ کیا یہ ایک مسلم نیٹو بن رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ انڈیا میں جو اخبار ہے این ڈی ٹی وی کی خبر آئی، اور این ڈی ٹی وی نے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو مسلم نیٹو سے تشبیہ دی ہے سارے کو۔ اسی طرح سے اسرائیلی اخبار نے بھی اس خبر کو اٹھایا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اس خبر پہ، خصوصاً غیر مسلم دنیا میں اس وقت اس خبر پہ سنسنی دوڑ رہی ہے، اور اپنے اپنے طور پر تمام ممالک اس پر جو بھی تبصرے ہیں، جو بھی خدشات ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپتمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب نے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کیا تھا، اور اس کی جو آرٹیکل نیٹو کے جو آرٹیکل 5 کی جو شق ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، وہ ہو بہو کاپی ہے جو اس میں شامل کی گئی، جس کے مطابق کسی ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اب پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ شب ایک ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ترکیہ اور قطر کو بھی اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ شامل ہو جائیں۔ جنوری میں ترکیہ کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، اس بارے میں غور و خوض جاری ہے، اور پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ یہ اب حتمی مراحل میں یہ مسئلہ داخل ہو گیا ہے، یعنی کہ اس معاہدے کو اب آخری شکل دی جا رہی ہے۔ ابھی تک اس کی بنیادی شقیں کیا ہیں، سوائے اس کے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کون کس حد تک اس میں شامل ہوگا، کون اس کو لیڈ کرے گا، کیا ایک مشترکہ فوج بنے گی، یا حملے کی شکل میں تمام ممالک اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں اس کو پول کریں گے اور پھر جوابی حملہ کریں گے؟ یہ سارے نقاط جو ہیں ان کا ظاہر ہے کہ جواب ابھی ملنا ہمیں باقی ہے، جب تک یہ حتمی طور پر اگر یہ معاہدہ باہر آئے، کیونکہ اب تک پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ابھی تک باہر نہیں آیا ہے، جو بھی دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ اس میں کون کون سی شقیں شامل ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایک ضروری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نیٹو جیسا ایک مربوط ڈھانچہ فی الحال نہیں ہے، کیونکہ اسے ماہرین جو ہے وہ طاقتوں کا اتحاد کہہ رہے ہیں کہ ہر ممالک اپنی اپنی مجبوری کی وجہ سے اس سارے معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، اور یہ ایک لچکدار حکمت عملی ہوگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جس میں آپ اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت اس میں شامل ہوں گے اور اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس معاہدے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نیٹو کے ذرا ایک تو بہت پرانی تنظیم ہے ظاہر ہے، اور دوسرا اس کا جو ایک میک اپ ہے بہت ڈفرنٹ ہے۔ امریکہ بنیادی طور پر نیٹو کو لیڈ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ایٹمی چھتری پاکستان کی ہے، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول ایک انتہائی اہم ہوگا، اور شاید اس سارے جو ایک اتحاد ہے اس کے اندر بھی پاکستان دفاعی طور پر شاید دیگر ممالک کی نسبت زیادہ مضبوط آواز رکھتا ہو۔ اس میں کیا وجہ ہوا کہ ایک بار پھر یہ 1974 کو خواب 2026 میں واپس آیا؟ سب سے پہلی وجہ اس کی امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، کیونکہ اس تنازع نے خلیجی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جو آئل کے روٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ متاثر ہوئے ہیں، اور تیل کی قیمت اب آسمان کو چھو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، برطانیہ سمیت، اور مسلم ممالک بھی ظاہر ہے کہ اس پریشانی سے دوچار ہیں، اور واضح پیغام یہ ہے کہ اب امریکہ پہ بھروسہ کرنا مسلم ممالک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، 1974 سے اب چیز ڈفرنٹ کیا ہے کہ اب ایٹمی چھتری موجود ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمان ممالک کے اندر، اور یہ پہلی
بار یہ ایٹمی طاقت باقاعدہ طور پر عرب ممالک کے دفاع کے لیے استعمال ہونے جا رہی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم فیکٹر واشنگٹن پہ گرتا ہوا بھروسہ ہے مسلم ممالک کا۔ آپ کو معلوم ہے یو اے سمیت جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، سب جگہ پہ امریکی بیسز موجود ہیں، امریکی فوجیں موجود ہیں، لیکن جب قطر پہ حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تو امریکہ نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ سو ایک طرح سے یہ ہے کہ اس خطے کے اندر جو مڈل ایسٹ کا ہے سب سے بڑا جو چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے مسلم ممالک کے لیے وہاں کے، وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کو امریکہ اندھدھند سپورٹ کرتا ہے۔ وہ جو بھی غلط، صحیح تو اس نے کیا نہیں آج تک میرے خیال میں، جو بھی غلط کرتا ہے وہ امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اور ہر طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ایران پر جو حملہ اسرائیل نے پہلے کیا امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور شروع میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا انہوں نے یہی کہا کہ جناب کیونکہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا لہذا ہم نے بھی حملہ کر دیا۔ سو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کی سپورٹ کی اسرائیل کو، اور وہ کیوں اس طرح اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اس پر میں علیحدہ ویلاگ کر چکا ہوں، وقت ملے تو وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ سو واشنگٹن پہ گرتا ہوا بھروسہ ہے کہ اب عرب اور مسلم دنیا کو اپنے دوست و دشمن پہچاننے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ کی دوستی پر مزید اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت آپ کو معلوم ہے گزشتہ ماہ پاکستانی دستے جو ہیں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز ایئر بیس میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ صرف مشترکہ مشقوں کا معاملہ نہیں رہا بلکہ اب یہ پاکستانی افواج باقاعدہ طور پر وہاں تعینات ہو چکی ہیں۔ 1974 کی اگر میں بات کروں تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے اس کی میزبانی کی تھی۔ 35 سربراہان اس وقت اکٹھے ہوئے تھے پوری دنیا سے، اور یہ صرف فوٹو سیشن نہیں تھا، اور اس وقت اس کانفرنس کی وجہ بھی عرب اسرائیل جنگ تھی اور تیل کی پابندیوں کے فوراً بعد کا یہ وقت تھا۔ تقریباً یہی سیناریو جو اس وقت، جو اب آپ کو 2026 میں دکھائی دے رہا ہے، یہی 1974 میں تھا، اور اسرائیلی اقدامات نے یہ سارے معاملے کو ٹریگر کیا تھا، اور جس کی وجہ سے بھٹو، شاہ فیصل اور قذافی کی جو مشترکہ ایک تصویر اس وقت آئی تھی، اس نے کروڑوں مسلمانوں میں ایک نئی امید کی روح پھونک دی تھی۔ اور ہمارے خیال تھا، مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ اب جو ایک بالادستی غیر مسلموں کی اور وہ اسلام ممالک کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو جس قسم سلوک کر رہے ہیں اس کو، اس ناانصافی کو روکا جا سکے گا۔ یہ صرف ایک کانفرنس تھی، کوئی ایسی فوجی اتحاد نہیں تھا، بالکل ابتدائی ایک کانفرنس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ایک کر کے تمام وہاں پر جتنے بھی لیڈر موجود تھے ان کو مار دیا گیا۔ اس میں اگر میں آپ کو تھوڑی سی وہ دوست جو کہ ینگسٹرز ہیں ہمارے تفصیل میں بتاتا چلوں تو شاہ فیصل مارچ 1975 میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 1974 فروری 1974 کی کانفرنس تھی، اور مارچ 1975 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ غدار اپنے استعمال ہوئے، لیکن پیچھے CIA اور اسرائیل موجود تھے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش میں اگست 1975 کو ہی ان فوجی بغاوت ہوئی، خاندان سمیت قتل کر دیے گئے، فوج کو استعمال ہر جگہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ مجیب الرحمان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا نمبر بھی آیا۔ 1977 یعنی 1970 میں ان کا تختہ بھی لوٹ دیا گیا، اور 1979 میں ضیاء الحق نے انہیں پھانسی دے دی۔ اور اس کے بارے میں بہت ہی رحمان ملک اب تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ CIA نے ضیاء الحق کو استعمال کیا، اور ان کو استعمال کر کے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، کیونکہ ہنری کسنجر نے اس وقت بھٹو کی دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہی ہمارے اپنے غدار ضیاء الحق کو استعمال کیا گیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد ملک میں جو طوفان آیا، کلیشنکوف کلچر، ڈرگز، اور وہ اگلے 9-10 سال 11 سال جب تک کہ وہ ان کا امریکہ ہی کی وجہ سے ان کا جہاز پھر نہیں پھٹ گیا، کیونکہ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں امریکہ انوالو تھا جو ضیاء الحق کے ساتھ ہوا۔ اور پھر کیونکہ اس میں امریکن ایمبیسڈر بھی اس طیارے حادثے میں ان کی موت بھی واقعہ ہوئی، لیکن ان کوئی انویسٹیگیشن ایسی نہیں کی گئی انیشلی امریکہ کی جانب سے، نہیں تو کہیں بھی کوئی امریکی مرتا ہے اس طرح تو وہاں پر امریکی ایجنسیز آ کر انویسٹیگیشن کرتی ہیں، کوئی جائے کہ ایمبیسڈر مر جائے اور کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ کئی سال کے بعد جا کر انہوں نے یہ تمام حجت کے لیے جب بہت اس پہ بات ہوئی تو پھر ان کی ٹیمز آئیں اور انہوں نے سرسری سے ایک انویسٹیگیٹ کیا سارے معاملے کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ظاہر امریکی ہاتھ تھا مکمل طور پر، تو آپ ظاہر ہے کہ وہ قاتل جو ہے وہ اپنا نام لکھ چھوڑ کر نہیں جاتا کہ جی میں نہیں مارا تھا، لیکن قرین شواہد یہی ہیں۔ تقریباً 52 ملکوں کے میں CIA مختلف انداز سے تختہ الٹ چکی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بھٹو کا جانا بھی اپنے مقامی غداروں کی مدد سے وہ اس میں بھی CIA انوالو تھی، اور پھر جنہوں نے ان کی مدد کی ضیاء الحق کو بھی انہوں نے اڑا دیا، وہ ہڈیاں تک نہیں ملی ان کی بعد میں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سب کے سامنے ہے۔ اور اب
ابھی بھی جو موجودہ حالت میں جنرل باجوہ اور دیگر حضرات کو استعمال کیا گیا عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ امریکہ کسی کا سکا نہیں ہے، وہ ظاہر اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، یا اسرائیل اگر بالواسطہ طور پر یہ ساری کارروائیاں کرتا ہے تو اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اس کو مسلمانوں سے یا مسلمان ممالک کے سربراہان سے یا ہمارے جرنیل سے کوئی ہمدردی کی اس سے نہیں ہے۔ بہرحال مارچ 1975 شاہ فیصل کو شہید کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان اگست 1975 میں فوجی بغاوت ہوئی اور ان کو خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو 1977 میں تختہ الٹا ضیاء الحق نے، اور 1979 میں انہیں پھانسی دے دی گئی، ایک فٹیشس سے جسے جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے اس پہ۔ اور ان کا جرم کیا تھا کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے، اور یہی کچھ عمران خان نے بھی کیا تھا جب ایبسولوٹ ناٹ کہا اور فوراً جنرل باجوہ جو ہے دوڑے آئے، کیونکہ خواجہ آصف جنرل باجوہ جیسے حضرات جو ہیں، خواجہ آصف نے تو آن ریکارڈ کہا جی امریکہ جو ہے وہی سب کچھ کرتا ہے، ان کی طاقت کا سرچشمہ خدا نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک نہیں، امریکہ ہے۔ سو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو کچھ ملا ہے امریکہ کی طرف سے ملا ہے، خواہ وہ جنرل باجوہ ہوں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چیدہ کردار ہوں، سو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ عزت اللہ کی طاقی ہوئی نہیں ہے بلکہ امریکہ کی طاقی ہوئی، لہٰذا ان کو ناراض کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے ایک اشارے پر وہ کسی بھی سربراہ کا حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں، اسے پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں۔ سو 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 1981 میں انور سادات جو مصر کے سربراہ تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ 2004 میں یاسر عرفات کو مبینہ طور پر زہر دے کر مار دیا گیا، اور پھر معمر قذافی کے ساتھ 2011 میں جو ہوا، اب پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فرانس کی سیکرٹ ایجنسی انوالو تھی کہ ان کو ساتھ بہت ظلم کیا گیا، اور پھر مارنے کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ پہلے کہا گیا جناب یہ وہاں کے لوکل لوگ ہیں جنہوں نے کیا، بٹ پھر خبریں یہ آئیں کہ اس میں فرانسیسی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ انوالو تھیں۔ سو یہ کوئی غیبی ہاتھ نہیں تھا، یہ سب ہم سوئے پڑے ہیں، باقی دیگر جو ممالک ہیں جو یعنی کہ اپوننٹ بلاک ہے مسلم ممالک کا، وہ جاگ رہے ہیں اور وہ اپنی سازشیں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے اپنے لوگ ان کے سے شامل ہیں، اور مسلم ممالک کی جو حالت ہے اس کے وہ جتنے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور ہمارے ممالک میں موجود اسٹیبلشمنٹ اس کی زیادہ ذمہ دار ہے، تمام مسلم ممالک میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر۔ اس وقت ناکامی کی وجوہات کیا تھیں، اس سے پہلے کہ میں اب کرنٹ سینیریو پر واپس آؤں، یہ 1974 میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی کمزوریاں تھیں مسلم بلاک کی۔ ہمارے کوئی بھی ایسا ملک نہیں تھا کوئی بہت بڑی فوجی طاقت ہو جس کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہوئے کسی کو، امریکہ کو، اسرائیل کو یا کسی اور ملک کو کوئی خدشہ یا خطرہ ہو، لہٰذا انہوں نے بے فکر ہو کر ایک کے بعد ایک تمام لیڈروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے تختے الٹ دیے، کسی کو پھانسی ہو گئی، کسی کو زہر دے دیا گیا، کوئی پرسرار وجوہات کی بنا سے موت کا شکار ہو گیا، اور پھر ہمارے ملکوں کے اندر جو غدار موجود تھے انہوں نے حکومت سنبھال لی۔ اب صورتحال کیا ڈیفرنٹ ہے؟ اب اس وقت کیونکہ جذبات تھے، ادارہ کوئی ایسا ہمارا نہیں تھا، سر جنگ کا زمانہ تھا، بلاکس بنے ہوئے تھے، آدھے مسلمان امریکہ کے ساتھ تھے ممالک، آدھے روس کے ساتھ تھے، اور تیسرا اس میں کوئی بھی ملک اپنی فوج کسی دوسرے ملک کنٹرول میں نہیں دینا چاہتا تھا، ان کا خیال یہ تھا خود مختاری کو خطرہ ہوگا اگر اس قسم کا بلاک بنتا ہے کہ ہماری فوج جو اکٹھی ہو جائے، تو اس وقت شاید 1974 میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ اب کیا مختلف ہے؟ اس وقت مشترکہ دشمن ہے، خطرہ بھی سب کے سامنے ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت میزائل حملے اور ڈرون جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، ڈرونز آ گئے ہیں، میزائل حملے آ گئے ہیں، اب آپ کو دشمن کے ٹیریٹری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ 300 میل سے کھڑے ہو کر ان کے جہاز بھی گرا سکتے ہیں اور ان کے میزائل حملے بھی کر سکتے ہیں، لہذا جنگ کا طریقہ کار بدل گیا ہے اور اب ٹیکنالوجی پہ انحصار زیادہ ہو گیا ہے۔ سو اس وقت مشترکہ دشمن اور خطرہ بھی سب کو واضح دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان اب ایک ایٹمی طاقت ہے، دوسری اہم بات 1974 میں پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا لیکن ایٹم بم بنا، اور اب اس اتحاد کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو امریکہ اور اسرائیل کی جرأت نہیں تھی کہ ایران پہ حملہ کرتے۔ ایران کو ان کو معلوم ہے کہ ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا، ایک طویل عرصے سے اس کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوں، امریکہ نے یہی عراق کے ساتھ کیا، پابندیاں لگائیں، آخرکار صدام حسین کو انہوں نے مار دیا، پہلے اس کو کمزور کیا، پھر اب ان کے جنگ کروائے پہلے ایران عراق میں جو 11 برس چلی، پھر عراق پر پابندیاں لگا دی گئیں، پھر اس کے بعد اب ایران پر پابندیاں لگائی گئیں۔ سو ایک ایک کر کے وہ کمزور کر کر ایک ایک مسلم ملک کو مار رہے ہیں، اس وقت ایران کا نمبر جا رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کب تو کھل کے گلوز آف ہیں، وہ بغیر کسی وجہ کے وہ ایران پر حملہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو شہید کیے جا رہے ہیں، لبنان کے اوپر حملے چل رہے ہیں، فلسطین پہ سارا تقریباً قبضہ ہو چکا ہے اسرائیل کا، اور وہاں پر روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ کل کی خبر میں دیکھ رہا تھا لبنان میں کوئی 67 قریب لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ سو یہ ڈیلی کا یہ معاملہ ہے جس میں کوئی دنیا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اب قانون کوئی بچا نہیں ہے اور یہ سب کچھ جاری و ساری ہے۔ سو اس میں اب جو کچھ سلسلہ نظر آتا ہے کہ اب پاکستان اس اتحاد کے سب سے بڑی ڈھال ہوگا، لہٰذا یہ مشترکہ
مشترکہ دشمن خطرے کے سبب یہ ہو رہا ہے۔ مختصر اور حقیقت پسندانہ اتحاد ہے۔ پچھلے دفعہ 57 ملک اکٹھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی 1974 میں کہ 57 کنٹریز مسلم کنٹریز ان کو اکٹھا کیا جائے، وچ از obviously impossible انیشل سٹیجز کے اندر۔ سو اب 4 یا 5 بڑے کھلاڑی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور جو فوری طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سو بہت لمبی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ مور ریئلسٹک ایک اتحاد ہے بجائے اس کے کہ وہ 54 کنٹریز کا یا 57 کنٹریز کا اتحاد ہوتا جو کہ 1974 میں تھا۔ اب نظریہ میرا خیال میں اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، سودے بازی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، ایک سیکیورٹی ضرورت ہے یہ معاملہ اس وقت، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اب اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر آپ کے پاس مزید اس کے بعد مہلت نہیں ہوگی۔ اس اتحاد میں کون کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگلا نام مصر کا ممکن ہے۔ ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ مصر بہت شدت سے ظاہر ہے کہ وہاں بھی فوج قابض ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی مرسی کی، انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ بھی ظاہر ہے کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ امریکہ کے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے دستے نگر ہیں۔ اسرائیل غزہ کو ایک طرف سے مصر نے بلاک کیا ہوا ہے، یعنی کہ مجھے بعض بات بہت شدت سے افسوس ہوتا ہے کہ ادھر سے یہودی انہیں بلاک کیے بیٹھے ہیں، دوسری طرف سے مسلمان ان کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں۔ ہم بھی اتنے ہی غفلت میں ہیں، اتنے ہی اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ میں مصری بھائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک طرف سے وہ پوری ان کی بارڈر بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو اگر مصر کا لوگ جاگ گئے، یعنی کہ مصر کی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو حقیقت کا ادراک ہوا کہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اسرائیل پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا شاید جو ملک شامل ہوگا وہ مصر ہوگا۔ اس کے علاوہ کویت، بحرین اور اردن بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یہ امکان بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ صومالیہ کا نام بھی زیر بحث ہے، افریقہ کے بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، اسپیشلی جغرافی اس کی لوکیشن ہے، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم ملک ہے اور یہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر ایک اپنا علیحدہ بلاک بنا چکا ہے، جو یقیناً دیگر ممالک کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ لہٰذا اب اس میں ایک واضح ڈیوائیڈ شروع ہو گئی اس سارے ریجن کے اندر، اور یہ بلاک میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی مسلمان ممالک کم از کم چیدہ جو بڑے مسلمان ممالک اکٹھے نہیں ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، مسلم ممالک کے لیے۔ اس پہ عالمی طاقتوں کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں امریکہ اس سارے معاملے سے پریشان ہے، ظاہر ہے کہ اسرائیل کو ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کیونکہ آلریڈی جنگوں میں الجھا ہوا ہے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اب یہ نہیں ہے، نہ فوج اتنی اس کے پاس موجود ہے کہ وہ اسٹریچ کرے اور سارے مسلم ممالک سے لڑنا شروع کر دے، اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ یورپ نے آلریڈی انکار کر دیا اس کو کہ جنگ ہماری نہیں، ہم اس میں نہیں کودیں گے، لہٰذا امریکہ ادروائز کب سے اپنی فوجیں اتار چکا ہوتا ہے ایران کے اندر، لیکن اب اس کی اتنی کیپیبلٹی نہیں بچی ہے، لہٰذا وہ چونکہ آلریڈی جنگ میں الجھا ہوا ہے، لہٰذا اس وقت صورتحال اگر ہمارے اپنے اندر سے غداری نہیں ہوتی تو اس اتحاد کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چین اس سارے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ سچویشن سٹیبل ہو، مڈل ایسٹ کی اسپیشلی اس کی تیل کی سپلائی متاثر نہ ہو اس کے اپنے مفادات خطے سے، اور سو لہٰذا وہ اس سارے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خوش ہوگا اس سارے سیناریو کے اندر کوئی ایسا اتحاد اگر بن جاتا ہے۔ روس اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اس لیے خوش ہے کہ امریکہ کی گرفت مشرق وسطیٰ سے انتہائی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے 50-60 سال کے اندر کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ اتنی کمزور سچویشن میں ہو، لیکن اس وقت امریکہ بہت زیادہ کمزور سچویشن میں ہے۔ سو میرا اگر آپ تجزیہ اس پہ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد صرف اس لیے کامیاب ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بقا کی جنگ ہے، اور اب ایک ایٹمی طاقت بھی اس میں شامل ہے، اور کیونکہ آزاد مسلم بلاک ویسے پسند نہیں آئے گا ابھی بھی اسرائیل کو اور امریکہ کو، اور وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کے خلاف سازش کریں، اور لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آج کے لیڈرز کا حشر بھی وہی ہوتا ہے ہمارے اپنے غداروں کے سبب جو 1974 میں ہمارے لیڈروں کا ہوا تھا، یا اب یہ کہانی پہلے سے بہت مختلف ہوگی۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، پسند آیا ہو تو کائنڈلی اسے ضرور شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، وقت ملے تو دیگر میرے ویلاگ جو کچھ گزشتہ دنوں میں نے کیے ہیں وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فرحان اسلم کو برطانیہ سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔